جن اٹھ کے کھڑا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ حضرت سلیمان اعلان کرے تو جن اٹھا، جن، سبحان اللہ، جس کو ہم لوگاں کبھی دیکھے نہیں مگر عاملہ ہمارے جسموں پہ پہنچاتے رہتے. دیکھو کچھ بھی آدمی جا کے بولا رہے حضرت میں رات میں آج خواب دیکھا، 3 سانپاں دیکھا میرے پیچھے بھاگ کے، جن ہے تیرے آنکھ پہ. بولتے کہ بیکانیر کا شریف مسلمان پوچھتا میری آنکھ پہ جن ہے حضرت، اس کو ہٹانا کا حساب 21,000 روپے لگیں گے. خواب دیکھا گئی کو 21,000 کا مردہ نکالا گئی کو. رے بڑے بھائی جن بھی پریشان ہیں، میرے نام پہ کتنا کاروبار کر لے رہی ہے مولویاں بلکہ، انہیں بھی ٹینشن میں پھگٹ میں میرے کو بدنام کر کے رکھے. ابے دیوانے، میں جہاں بولے وہاں نہیں آتا رے بڑے بھائی، کہیں کو بدنام کر رہا میرے کو. جنات میں بھی یہ مولویوں کا تذکرہ چل رہا ہے، پھگٹ میں جن 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 بول کے. یہ ہماری بھولی عورتیں ہیں، دیکھو پیارے عورتیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی. عامل صاحب میری بچی کی شادی ہو رہی نہیں. عامل صاحب جن ہے بچی کے آنکھ پہ. ابے بچہ نہیں مل رہا وہی ٹینشن ہے، بولے تو جن کو لا کے کہاں سے ڈال رہا رے بڑے بھائی. عجیب و غریب مسئلے ہمارے پاس میں. اتنا ہولا بنایا گیا سنیوں کو، اتنا ہولا بنایا گیا، اتنا ہولا بنایا گیا. خواب دیکھے تو مصیبت، سامنے بلی آ گئی تو مصیبت، ٹھوکر لگ گئی تو مصیبت، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مصیبت. آج ہی ہم لوگ آ رہے تھے، آتے آتے ہلو ایک دوسری گاڑی آ کے ہماری گاڑی کو ایسا پپی لے کے چلے گئی. ہاں اچھا وہ میں تھا بول کے خاموش بیٹھ گیا، ورنہ وہ چکن والے ہیں دیکھو بیچارے، ارے انہوں تو پہلے ڈرے ہوئے آدمی ہیں. انہوں زکات نکال، تیری گاڑی کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا اس لیے تو گاڑیاں ٹکرا دیے، جنات کی بحث تھی. انہوں چکن کے پیسے جتنے آج کمایا پورے نقشبندی صاحب کو دے دیتا تھا. پھگٹ میں تقریر سے پہلے ایک نذرانہ توڑ لیتا تھا میں، مگر اچھا ہوا شریف آدمی ہو بلکہ کچھ بھی نہیں کرا. پھگٹ میں جنات کو بدنام کر کے خدا بیان کر رہا ہے قرآن میں جن کی قوت کیا ہے. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه. جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت دربار بلقیس سے لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ ہوتا ہے جن. اور وہ تخت کہے کا تھا معلوم؟ چائنا کا بنا ہوا نہیں تھا، پلاسٹک کا، یاقوت کا، زمرود کا، پتھر کا بنا ہوا تھا. اپن یہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک ٹیبل نہیں اٹھا سکتے جس پہ بیٹھے ہوئے، یہ ایک کرسی نہیں اٹھا سکتے اپن. انہیں کہا بول رہا پورا پتھر کا بنا ہوا، یاقوت و زمرود کا بنا ہوا تخت پورا اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دیتا ہوں بول رہا. مگر شرط کیا رکھا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. میں بولا صاحب ذرا ایک گلاس پانی پلاؤ. آپ ٹینشن مت لو حضرت، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے پلا دیتا ہوں بول رہے. تو مطلب میں میری جگہ پہ سے کب اٹھتا ہوں؟ اب بیٹھ گیا تو پوری تقریر ختم کر کے چھوٹتا ہوں، بیچ بیچ میں اٹھتا ہوں کیا؟ بولو نا جی، تقریر ختم کر کے اٹھتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی معمول یہی تھا. صبح جا کر جب اپنی مسند شاہانہ پر بیٹھ جاتے تھے تو شام میں اٹھتے تھے. کب اٹھتے تھے؟ شام میں. تو نے کیا شرط رکھا؟ آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے والا. یعنی کہ جب آپ شام میں اٹھیں گے، یعنی کہ جو ابھی 2-4 گھنٹے آپ کے اٹھنے میں باقی ہے، ان 2-4 گھنٹوں سے پہلے آپ کو لا کے دے دوں گا. حضرت سلیمان بولے انہوں یہاں بالکل سامنے ہیں، اب لمحوں میں دربار میں داخل ہونے والے، تم شام تک کی بات کر رہے، بیٹھ جاؤ بول کے جن کو بٹھا دیے. پھر اس کے بعد بولے ہے اور کوئی جو حضرت بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے
وہ تخت لے آ کر دے تو اللہ کی قسم مومنوں سنو، میں کسی مولوی یا ملا کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن نے جو عقیدہ دیا وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب پوچھا ہے کوئی تم میں کوئی اور جو اس سے پہلے لا کر دے کہ وہ اپنے دربار میں آئے، اس سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو، تو حضرت آصف بن برخیہ نام کے ایک ولی اللہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے ولی، صالح، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، جن کے بارے میں خدا قرآن پاک میں یوں کہتا ہے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ اللہ کا ولی کھڑا ہوا جس کا سینہ رب نے علم کے لیے چن لیا تھا، جس کو رب نے اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی عطا سے مالا مال کیا تھا، جس کو ولایت کا تاج پہنایا گیا تھا، جس کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو، میں وہ تخت جو 1500 کلومیٹر 900 میل کی دوری پر ہے اس کو آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دے دوں۔ اتنے تھوڑے کنجوس لوگ ہیں کیا، تھوڑے اتنے نہ رہے، ذرا لگاؤ یار۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اب میرے کو آپ سمجھاؤ پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی؟ بولو بھائی، بولو نا۔ 2 منٹ لگتے کہتے ایسی کیسی آنکھ ہے یارو؟ پلک جھپکنے 2 منٹ لگتے ہیں؟ اللہ رحم کری ایسی آنکھ والے کے اوپر، اللہ اس کی آنکھ کی بیماری کو دور کر دے۔ پلک جھپکنے کے لیے میں بھی غور کر، آخر پلک جھپکتے کتنی دیر میں؟ تو اپن لوگ بیچارے اپنے مسلمانوں کو کیا ہونا، ہاتھ میں گٹکا، بیکانیر کو بات تک کرنے نہیں آ رہا، نالائق کو اتنا زردے کھا رہا منہ سے غلیظ سڑی بدبو نکل رہی، اس کی بیگم پریشان ہے، اللہ انہیں مر گیا تو دوسری شادی کر لیتی ہوں بول رہی۔ ہماکو زردے ہونا، گٹکے ہونا، سگریٹا ہونا، ہماکو آوارہ گردی بھامٹے باتا ہونا، ہماکو تحقیق سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ریسرچ ہمارا شعبہ ہے ہی نہیں۔ ریسرچ انگریزاں کر رہے ہیں، آدھی چڈی پہن کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے، انہیں ریسرچ کر رہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، قرآن کی ایک ایک بات پہ ریسرچ کر رہا، ایک ایک حرف پہ ریسرچ کر رہا۔ ان لوگاں ریسرچ کر کے بتائیے، یہ انگریزاں بتائے سو ورنہ قرآن کی یہ تفسیر قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں بول رہے، پلک جھپکنے کی دیر میں بھی نہیں، آپ کی یہ دونوں آنکھ آپس میں ملے اور جدا ہو، یہ ملے اور جدا ہو، اس سے پہلے وہ تخت لا کے دیتا ہوں۔ تو انگریزوں نے ریسرچ کیا یہ پلک جھپکنے ٹائم کتنا لگتا، جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا 1 سیکنڈ کے اندر انسان جو نارمل پلک جھپکتا وہ 5 مرتبہ پلک جھپکتا، یعنی کہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، پلک جھپکنے کے لیے سیکنڈ کا 20واں حصہ لگتا، سیکنڈ کا 20واں حصہ۔ اللہ اکبر!
حضرت آصف بن برقیہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے اجازت دو، 1 سیکنڈ سے پہلے، 1 سیکنڈ سے پہلے وہ 2 مہینے کی مسافت جو طے کر کے آئی، میں جاؤں گا بھی وہ پتھر والا تخت جو وزندار ہے اس کو اٹھاؤں گا بھی اور آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا بھی۔ مجھے اس کے لیے نہ گھنٹے کی ضرورت ہے، نہ آدھے گھنٹے کی ضرورت ہے، نہ منٹ کی ضرورت ہے، نہ سیکنڈ کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ ہو اس کے 20ویں حصے میں وہ تخت آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ کون بیان کر رہا؟ اللہ۔ کون بیان کر رہا؟ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ ولی کی کرامت کو قرآن میں اللہ بیان کر رہا۔ اچھا ایسا نہیں ہے حضرت آصف بن برقیہ بول دیا حضرت سلیمان صلی اللہ اللہ کتنے پیارے باتیں کر رہے ہیں آصف، اچھی بات ہے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہوا۔ نہیں، آپ بولے میاں وہ بیکانیر کے باہر جو ہوٹل ہے اس میں بہت زبردست بریانی مل رہی، بیٹا بولا 2 منٹ میں لا کے دیتا ہوں ابو جی۔ بولے بہت چالو دکھ رہا تو بیٹھ بدماش، بیٹھ۔ 2 منٹ میں جاتا کیسا، اتنی دور سے لاتا کیسا، لانا کر چل بیٹھ۔ کیونکہ ہم سامنے والے کو اس کی بات سنتے تو اس کی عمر دیکھ کے، اس کی حیثیت دیکھ کے بات کرتے، نہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب یہاں پہ حضرت آصف بن برقیہ بولے پلک چھپکنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں، بولے تو حضرت سلیمان یہ نہیں فرمایا ایسا کیسا ہوتا میاں، کیا باتیں کر رہے ہیں تم، پلک چھپک رہی دیر میں جاتے کیسا وہ 1500 کلومیٹر، پھر جا کے لے کے آنا، کہ اب دل لگی ہے بچوں کو، بیٹھو خاموش بیٹھو، دیوانے باتیں کر رہے ہیں، بیٹھو۔ اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا آصف بن برقیہ تم کو اجازت ہے، جاؤ وہ تخت لے آؤ۔ ادھر یہ الفاظ ادا ہوئے اور حضرت سلیمان نے پلک جھپکا اور آنکھ کھولا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن فلما رآه مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ تخت سامنے رکھا ہوا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان وہ تخت کو دیکھے کہنے لگے قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ میرا رب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو ایسی قوت عطا کرتا ہے جو لمحوں میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر لا سکتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ لے لو، بیکانیر کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، راجستھان کے مسلمان، پوری دنیا کا سنی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب بھی اس پہ مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ بغداد والے غوث اعظم کو المدد یا غوث کہہ کے پکارتا ہے۔ جب بھی اس پہ مشکل کا وقت آتا ہے المدد یا مشکل کشا کہہ کر حیدر کرار کو پکارتا ہے۔ جب اس پہ آفت آتی ہے المدد اغیثنی یا رسول اللہ کہہ کر آمنہ کے لال کو آواز دیتا ہے۔ تو دنیا نے کہا مدد کے لیے غیروں کو پکارتے ہو، وہ تو بغداد میں ہے، نجف میں ہے، مدینے میں ہے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکیں گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے تو پکار کے تو دیکھ، پہنچانے کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ جب وہ تخت بلقیس لانے کے لیے لمحوں میں پہنچ سکتے ہیں تو غلاموں کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ اور ایک عقیدہ سنو مسلمانوں، حضرت آصف بن برقیہ جیسے 1,00,000 اولیاء اللہ ایک طرف،
عقیدہ لے لو، عقیدہ لے لو، عقیدہ لے لو۔ آصف بن برقیہ جیسے ہزاروں اولیاء ایک طرف، کیونکہ یہ پچھلی امت کے پیغمبر کے ولی ہیں۔ اور سنو، آصف بن برقیہ جیسے ہزاروں اولیاء ایک طرف، میرے آقا کی امت کا شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرف، وہ ہزاروں مل کر بھی پیرانے پیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سرکار غوث اعظم کو نہ صرف اس امت کے اولیاء کا سردار بنایا، پچھلی امتوں کے جو اولیاء تھے، سرکار غوث اعظم ان اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ آپ غوث العالمین ہیں، غوث السماواتی والارض ہے۔ اللہ نے ولیوں میں سب سے بلند و بالا، عزت و عظمت والا، شان و رفعت والا درجہ اللہ نے سرکار غوث العظم کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ جب حضرت غوث پاک سے خطاب کرتا تھا، بات کرتا تھا، تو اللہ اللہ ہو کر حضرت غوث پاک کو غوث العظم کہہ کر خطاب فرماتا تھا۔ غوث پاک کو غوث اعظم یہ مولویوں ملاؤں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ ان کے رب کا دیا ہوا لقب ہے۔ ایسی بڑی شان کے مالک کا نام پیران پیر ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آپ امیجن تو کرو بھائی، کیسا گئے ہوں گے، کیسا اٹھائے ہوں گے تخت، کیسا لائے ہوں گے۔ حضرت بلقیس دربار میں آئے تک ان کا تخت تیار ہے، ان کو وہ تخت پہ بٹھایا جا رہا، انہوں پریشان ہے، یہ آیا کہاں سے؟ بولے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو قدرت کا جلوہ دکھائیں گے۔ جب آپ آ رہی تھی ہمارا خیال ہوا کہ آپ کو بٹھائے، آپ تخت پہ بیٹھی تو حضرت بلقیس کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، اولیاء اللہ کی کرامت اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ جبکہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا عالم الغیب والشہادہ، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب هو اللہ الذی لا الہ الا هو، جو رب قرآن میں اپنی عظمتیں، اپنی تعریفیں، اپنی شان، اپنی رفعت، اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے، وہی خدا اسی قرآن میں اپنے ولیوں کی کرامت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندو، میں تو قادر مطلق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں رب ذوالجلال ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، رب العالمین بھی ہوں، اور تمام تعریفوں کا حقدار بھی ہوں۔ مگر سنو، میں یہ ساری نعمتیں صرف اپنے پاس ہی نہیں رکھتا، میں جس کو چاہتا ہوں یہ نعمتیں اپنے بندوں میں عطا بھی کر دیتا ہوں۔ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو کرامت والا بنا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو معجزے والا بنا دیتا ہوں۔ میں اگر چاہوں، جو میں نے لاکھوں سال سے جس چاند کو بڑا خوبصورت بنا کر رکھا، اور چاہوں میرے مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہو جائے تو اپنے حبیب کو یہ معجزہ عطا کر دیتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ خدا ہے، ہائے ہائے ہائے، خدا ہے۔ اچھا دیکھو، ایک بات سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں یا خدا ہیں؟ بندے ہیں، زور سے بولو جی۔ ارے اتنا ڈر گئے تو میرے کو حیبت ہو گئی، یہاں کوئی خدا بولنے والا تو نہیں بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں نا، پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی شان بیان کر رہا حضرت عیسیٰ کی. یہ وہ عیسیٰ ہیں یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ کیا کرتے ہیں؟ مردے کو، زور سے بولے، مردے کو زندہ کر دیتے. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ شان و رفعت عطا کی تھی. اگر کسی اندھے پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کو بینائی آ جاتی تھی، وہ دیکھنے لگ جاتا تھا. مادر ذات اندھا، جس کی ماں کے پیٹ سے وہ اندھا پیدا ہوا ہو، اور اگر اس کو حضرت عیسیٰ ہاتھ لگا دے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا. تو اب ذرا بتاؤ، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، مگر ایک بندہ مردے کو زندہ کر رہا ہے. ایک بندہ برس کی بیماری والے کو ہاتھ لگا دے تو اس کی برس کی بیماری ختم ہو رہی ہے. ایک بندہ اگر کسی اندھے کو چھو لے تو اس کو بینائی آ رہی ہے. ہم نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ، آپ میں یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا، مجھ میں یہ کمال، یہ فضل کہیں اور سے نہیں، میرے رب ذوالجلال کی عطا سے کمال پیدا ہوا. اللہ چاہا